السلام علیکم جی. پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ الیکشن کا بخار اس طرح نہیں چڑھا، یا کم از کم میڈیا پہ اس طرح نہیں چڑھا ہوا جس طرح کے چڑھا جانا چاہیے. جس طرح کے پچھلی دفعہ پنجاب کے اندر وہ 20 سیٹیں جن کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر ڈیسیٹ ہوئے تھے، نہ ان کے ووٹ کاؤنٹ ہوئے اور نہ ہی ان کی نشستیں برقرار رہیں. یہ دنیا کی تاریخ کا عجیب و غریب فیصلہ ہے کہ جو کرائم وہ کیا ہے امجد اسلام امجد کا شعر کہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. یعنی ہمارے سپریم کورٹ کی آپ اعلیٰ ذہنی سطح کا اندازہ کریں کہ جو جرم ہوا ہی نہیں، اس جرم کے خدشے کے پیش نظر ملزم کو سزا دے دی، اسے مجرم قرار دے کے، تو میرا مطلب ہے سزا دے دی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ سر اگر جرم نہیں ہوا تو پھر اس کا مال مسروقہ ہم لے لیں. نہیں، مال مسروقہ جو ہے نا وہ ہم دیں گے، کس کو دینا. ٹھیک ہے، کمال ہے. اور پھر اتنا گھٹیا فیصلہ دینے کے بعد اتنے شرمندہ ہیں کہ اب تک اس کا فیصلہ نہیں لکھ پا رہے ہیں. یار ایسی عدلیہ کے قربان جاؤں، اس کا 130واں نمبر کیوں ہے یار؟ یہ تو 196واں نمبر ہونا چاہیے یار. ٹھیک ہے، جو جرم نہیں ہوا اس جرم کے اندر ملزم کو پھڑکا دیا اور مال مسروقہ جیب میں ڈال دیا. کیا سا؟ ٹھیک ہے، وہ ملزم سوچی جا رہا ہے یار میں نے تو پتہ نہیں چوری کر سکنی تھی کہ نہیں کر سکنی تھی، یہ کیا کر دیا میرے ساتھ. تو یہ اور اب چونکہ کوئی اس کا جواز ہی نہیں ہو سکتا قانونی زبان کے اندر، آئینی زبان کے اندر کوئی اس کا تو فیصلہ نہیں لکھا جا رہا، ہاتھ کانپ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور 3 ماہ ہو گئے میرا خیال ہے اس فیصلے کو، 3 سے 4 ماہ ہو چکے ہیں لیکن فیصلہ نہیں لکھا جا رہا تھا. آئے ہائے ہائے، تو پھر کہتے ہیں 130واں نمبر. میں کہا 130واں انہوں نے ایلیویٹ کیتا ہے، کسی نے اوپر کر کے رکھا ہے. اب کوئی دانا ہے گا نا، میرا مطلب ہے کوئی 1-2 ایماندار لوگ، ویسے ایماندار لوگوں کی اکثریت ہے، اصولی لوگوں کی اکثریت ہے. اوپر جو قابو کیے بیٹھے ہیں نا اس کو، وہ سارے وہ ہیں جن کی وجہ سے ہم 130ویں نمبر پہ ہیں. اینی ہاؤ، 9 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ الیکشن ہونے تھے. ایک عبدالشکور شاد صاحب سپریم کورٹ ہائی کورٹ پہنچ گئے. ہائی کورٹ نے کہا آپ تو ممبر ہیں تو جائیں ایسا ہائی کورٹ کا اجلاس اٹینڈ کریں، جا کے اسپیکر کو میرا سلام بھی کہیے گا. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سارے چلے گئے تو باقی جو 8 تھے وہ بھی پہنچ گئے ہائی کورٹ. انہوں نے کہا اچھا بولو تسی راہ ہی پڑھ لیا. ویسے بھی اس وقت تک نا وہ سینٹورس گروپ جو تھا وہ بہت ایکٹیو ہو گیا. پیرلل سیٹ اپ ہے جی، بلیک واٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ سیٹ اپ بنوایا گیا تھا اور اس کے اندر تمام جو مرضیاں شامل تھیں. اور وہ جو تھا اس کے اندر وہ تھے جو پروجیکٹ عمران خان کو نرچر کرنے والے تھے، عاصم باجوہ جیسے، جن کو ہارڈبا پڑا ہوا ہے، جو 100 ارب روپے کی دیہڑی لگانے گھر سے نکلے ہوئے ہیں. تو ایسے اس کے اندر گروپ شامل تھے. ذرا عاصم باجوہ تو بے نقاب ہو گیا نا، وہ تو ان کا ایک سمبلائز کرتا ہے ان کو. وہ تو پھر میرا مطلب ہے پتہ نہیں کہاں ہے، امریکہ میں ہے یا یہاں ہے، کاروبار تو ویسے سارا ان کا امریکہ میں ہے. تو وہ تو بے نقاب ہو گئے. باقی بہت سارے لوگ ہیں جو بے نقاب نہیں ہوئے، اور ان میں سے بیشتر بے نقاب ہوں گے اگر آپ مستقبل میں جو پنڈی رنگ روڈ ہے نا، ہاں بس یہ چیک کر لیں رنگ روڈ کے ارد گرد ہاؤسنگ سوسائٹیاں کس کی ہیں، بس یہ چیک کر لیں. باقی وہ ہیں سینٹورس گروپ کے اندر نا. تو یہ ظاہر ہے کہ بیٹھے بٹھائے آپ ریٹائر ہو کے تو آپ نے صرف پینشن پہ گزارا کرنا تھا. وہاں پہ آپ کو 200 ایکڑ کی یا 500 ایکڑ کی یا 1000 ایکڑ کی ہاؤسنگ سوسائٹی لب گئی ہے اور عمر بھر کی روٹیاں ہیں. تو پھر آپ کو عمران خان اچھا تو لگے گا نا. ٹھیک ہے، اور عمران خان کے مخالفین برے تو لگیں گے. آپ کا دل کرے گا کہ ان کو پوائنٹ بلینک یہاں پہ بندوق رکھ کے گولی ماری جائے ان کو. تو ان کی یہ جو فرسٹریشن ہے ایسے لوگوں کی، وہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتی ہے. بلکہ پہلے تو عاصم باجوہ صاحب کے جو صاحبزدگان ہیں، وہ کتگان جو ہیں، وہ براہ راست آ کے عوام الناس کو گالیاں بکا کرتے تھے. وہ تو پھر جب رسیدہ کنڈوں کا معاملہ ہوا تو پھر جا کے میرا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے اپنی آئی ڈیز کو ڈی ایکٹیویٹ کیا یا محدود کیا، یا اب وہ نہیں کہتے. اسی طرح الوی کا جو بالکا ہے وہ گالیاں بھونکا کرتا تھا. تو میرا مطلب اسی طرح یہ عاصم باجوہ کے بالکان جو ہیں وہ بھی جو تھے وہ بالکانی سٹیٹ کی زبان بولا کرتے تھے. ٹھیک، اور دوسری بات 3 صوبائی اسمبلی کے اندر جی سیٹیں ہیں. میرا خیال ہے
کہ 17 کو الیکشن ہے اور 17 کو الیکشن ہے. تو دیکھیں اس دن اب پچھلے جب پنجاب کے اندر صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوئے تھے اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت یہ تھا کہ تمام رپورٹس یہ سجسٹ کر رہی تھیں کہ الیکشن کی 16 میرے خیال 16 یا 17 اکتوبر کو تھے، 16 یا 17 اس کو تھے، جولائی کو تھے یا مئی کو تھے، 16 یا 17، ہاں 16 یا 17 کوئی تاریخ تھی یار، جون کی تو نہیں ہو سکتی یار. تو اپریل میں یہ ڈرامہ ہوا تھا، مئی جون جولائی کو ہی ہوں گے، ہاں دماغ کا ہے نا. تو اس وقت ایک دن 24 گھنٹے بلکہ الیکشن سے شروع ہونے سے 8 گھنٹے پہلے تک پی ٹی آئی جو تھی وہ ہار رہی تھی اور وہ جیت رہی تھی. تو رات کو 1 بجے کے بعد جو مقامی انتظامیہ تھی انہوں نے فون کر کے بتانا شروع کیا کہ جناب جو الیکشن جتوایا اور ہرایا کرتے ہیں ان کے احکامات آ گئے ہیں، اور جو ہے اس لیے صبح نتائج کا ہم سے گلہ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر پھر بہت سارے جو پی ایم ایل این کے لوگ جو تھے اس وقت کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، اور کیا کرتے وہ بیچارے. اور احکامات، اب اس احکامات کے پس منظر میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نمبر 1 تو نیوٹرل تھی، تو احکامات جو تھے وہ پھر کہاں سے آئے تھے. تو ہم بیٹھے رہے انتظار میں کہ پتہ چلے کہ احکامات کہاں سے آئے تھے. پتہ سانوں ہے ایسی، لیکن اسی چاہ رہے سن کہ کوئی ہور کہے. تو پھر ممتاز بھٹی صاحب نے بتایا کہ جناب وہ جو ایک پیرلل گروپ اسٹیبلش ہوا میں نے پہلے پیرلل گروپ کی بات کی تھی، تو مجھے کافی زیادہ جو دوستوں نے کہا تھا کہ مطلب دوستوں نے ڈانٹا تھا اپنے جو گوھر بٹ نہیں قابو آندا سی، ٹھیک ہے، تو کی چاہنا ہے اسی تیری لاش تے روئیے، تو کی چاہنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ پھر ممتاز بھٹی صاحب نے یہ جو بیڑا جو تھا وہ اٹھا لیا، اور ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں ان کو میرا خیال 700 گناہ تو معاف ہیں، کیونکہ ان کا ڈومیسائل چکوال کا ہے. تو اس لیے وہ مطلب کہ ہیں گرائیں ان کے بہت اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں. تو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور انہوں نے بتایا کہ جو پیرلل نیٹ ورک تھا، یہ پیرلل نیٹ ورک کیا تھا؟ یہ پیرلل نیٹ ورک مشرف صاحب کے دور کے اندر اسٹیبلش کیا گیا تھا پاکستان کے تمام اداروں کی مرضی کے ساتھ، کیونکہ جو بلیک واٹر پاکستان کے اندر اور افغانستان میں کارروائیاں کرتی تھی اس کے اندر انہیں لوکل فیسیلیٹیشن چاہیے ہوتی تھی. جن بے گناہوں کے گھروں کے اندر جو ہے وہ چھاپے مارے گئے اور ان کے بچوں کو یا ان کے گھر کے مردوں کو اور ایون خواتین کو بھی بعض صورتوں کے اندر اغوا کیا گیا، ان میں سے بعض کو امریکن کو بیچ دیا گیا. ان چھاپوں کے درمیان آپ کو 1-2 گورے بھی نظر آتے تھے، اور لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے تھے جو بغیر وردیوں کے ہوتے تھے، لیکن موومنٹ ان کی ایسی ہوتی تھی جیسے کہ ٹرینڈ بندے کی ہوتی ہے. یہ وہ والا نیٹ ورک تھا، ٹھیک ہے. امیجیٹلی ریٹائر ہونے والے لوگوں کو اس نیٹ ورک کے اندر جو تھا وہ کروا دیا جاتا تھا. 2008 میں امریکن تو چلے گئے یہاں سے، انہوں نے وہ والی کارروائیاں بند کر دیں پاکستان کے اندر. اب اس نیٹ ورک کا کیا کرنا تھا، کیونکہ منہ کو حرام خون لگ گیا ہوا تھا. تو پھر اس حرامیوں کو پالنے کے لیے پھر مختلف اسائنمنٹ ڈھونڈی گئی، اور پروجیکٹ عمران خان ایک دم ایکٹیویٹ ہو کے اگلے لیول پہ چلا گیا. چینل لانچ کیے جا رہے ہیں، جرنلسٹ بٹھائے جا رہے ہیں. اس ریٹائر نیٹ ورک نے اپنے بھتیجے بھانجے فوراً نیوز اینکر کے طور پہ اور ٹی وی اینکرز کے طور پہ بھرتی کیے. ایوب خان کا نواسہ بھی آ گیا یار اس کے اندر، اور آپ کیا میرے سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب جتنی بھی اپنی پرانی بدروئیں تھیں ان کی اولادوں کو آگے ٹی وی کے اوپر ایز این اینکر اور نیوز کاسٹر جو تھا، نیوز کاسٹر تو کاٹ ہی کرا، اینکر کے طور پہ امپوز کر لیا گیا. جو بچ گئے، جو اذکار رفتہ چیزیں تھیں، انہیں تبصرہ نگار بنا دیا گیا. اب آپ شعیب صاحب کا چہرہ دیکھیں اور میرا اذکار رفتہ کا لفظ جو ہے اس کو فرہنگ آصفیہ میں اس کا ترجمہ تلاش کریں تو یہ اذکار رفتہ چیزیں تھیں، وہ ان کو جناب جو تھا وہ وہاں پہ ایکٹیویٹ کر لیا گیا. ان سے بھی گھر میں کوئی بیکار چیز پڑی ہو تو اس سے کام لے لینا چاہیے. تو بہرحال یہ نیٹ ورک جو تھا یہ بہت سارے مواقعوں کے اوپر اصل نیٹ ورک سے زیادہ سٹرونگ ثابت ہوا، اور خاص طور پہ جب کہ اصل نیٹ ورک نے کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہوتے ہیں، تو پھر وہ جو ڈرٹی پروجیکٹ تھا، پروجیکٹ عمران خان، اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کی سپورٹ اور اس کو آگے لے کے جانے کے لیے واحد انسٹرومنٹ یہ نیٹ ورک ایگزسٹ کرتا تھا. اس کا ہیڈ آفس سینٹورس میں واقع تھا. تو سینٹورس
جو تھا وہ پچھلے الیکشن میں رات 1 بجے سینٹورس نیٹ ورک جو تھا وہ ایکٹیویٹ ہوا تھا اور عمران احمد خان نیازی کو 20 میں سے 15 سیٹیں دلوا دی تھیں، جو کہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم 6 سے 8 سیٹیں جیتیں گے۔ تو سینٹورس نیٹ ورک بہت لیتھل ہے، بڑا خوفناک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ جو ہیں وہ نمبر 1 والے کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو نیوٹرل ہوتے ہیں، ہمارا نام نہ لیا جائے، تو پھر عمران خان والا فکرہ کہنا پڑے گا نا کہ جب چور ہو اور آپ کا رشتہ دار ہو لیکن چور ہو، اس کو روکنا بھی سر آپ کی پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے، بھلے وہ آپ کا رشتہ دار ہی ہو، ٹھیک ہے، بھلے آپ کا کولیگ ہی ہو، بھلے آپ کا امیجیٹ ایکس باس ہی رہا ہو، لیکن اگر وہ چور ہے تو اس کی چوری کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں نے فکرہ عمران خان سے ادھار لیا ہے، کیونکہ عمران خان کو آپ کچھ نہیں کہتے تو خاکسار کو بھی تو پھر اسی میرٹ کے اوپر ڈیل کریں گے نا۔ مطلب اگر اس کی واہیات بکواسیات پہ آپ کچھ نہیں کہتے، میں تو گزارش کر رہا ہوں حضور، میں تو عرض کر رہا ہوں حضور، ٹھیک ہے، میں تو عرض کر رہا ہوں حضور ہاتھ جوڑ کے، تو پھر اس سینٹورس نیٹ ورک کو روکنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، بھلے وہ آپ کا جتنا مرضی ٹیٹ فرینڈ رہا ہو ریسنٹ پاسٹ کے اندر، پتہ نہیں جتنا مرضی باس رہا ہو، ہمیں آپ کا بیاہ ہوا ہو سر اس کے گھر، لیکن اصول تو اصول ہے، قانون تو قانون ہے، تو اس لیے روکنا تو پڑے گا اس نیٹ ورک کو، ادروائز جو ہے وہ آپ اپنے فرائض سے غفلت کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو 8 قومی کی، جس کے اوپر 8 کی 8 سیٹوں کے اوپر مہاتما عمران احمد خان نیازی بذات خود الیکشن لڑ رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی میں اور کوئی بندہ ہی نہیں ہے، باقی سارے جوتیے ہیں، یہ چولے ہیں، آپ کیڑا بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں جن کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سینٹورس گروپ جو ہے وہ ایکٹیویشن کرتا ہے یا اسے ایکٹیو ہونے دیا جاتا ہے یا نہیں ہونے دیا جاتا، یہ اگلے الیکشن 2 دن کے اندر رونق لگنے والی ہے، یہ اس بات کا فیصلہ کرے گی۔ جب اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کے ہاں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔